انیل ممتاز صاحب، آپ نے کے الیکٹرک کے جب حوالے سے ہم بہت سارے پروگرام نے تقریباً 3-4 پروگرام کیے ہیں، اس میں کچھ باتیں آپ نے اسی تناظر میں کہی تھیں کہ کے الیکٹرک بھی جو ہے اسی ٹائپ کی ایک آف شور کمپنی لگتی ہے. آپ نے کچھ کہا تھا، کیا تھا اس میں؟ جناب مولانا، میں نے جب آپ کو بتایا تھا آج سے کافی پروگراموں میں، ایک پروگرام آپ دیکھیں گے جس میں اس میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہماری ایجنسیاں، میں ایک چھوٹا سا ایک پہلے کلیئر کر دوں کہ ہماری ایجنسیاں سارے سر پکڑے بیٹھی ہیں. میں عام آدمی کے سمجھنے والے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. سر پکڑے بیٹھی ہیں کہ ہم کس کو پکڑیں. اتنی بڑی جو بدعنوانی ہو چکی ہے، کرپشن ہو چکی ہے، ہم اپنے وزیر اعظم کو پکڑیں، صدوروں کو پکڑیں اور وزراء کو پکڑیں، یہ تو پوری اسمبلی، یا اپنے سربراہوں کو پکڑیں، اپنے ادارے کے بیٹھے ہوئے سربراہوں کو پکڑیں جو ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے. تو یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ پہلے بھی میں بتا چکا تھا. ابھی یہ جو پاناما لیکس جس کو آپ پیپر جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کو پہلے لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا 1 سال لگا. کون لوگ تھے جنہوں نے 1 سال تک اس کو خفیہ رکھا، جبکہ اتنی ایڈوانس دور کے اندر اور اتنے لوگوں کا اتنا مطلب ہر چیز پہ پہلو کے اوپر نظر رکھ کے اور ان کا ڈائیگرام بنانا، یہ کوئی عام اور بچوں والا گیم نہیں ہے. 1 سال تک آپ نے دیکھا، 1 سال سے اس پہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے. اس کو کنفرم کرنے کے لیے کنفرم کر رہے تھے نا. دیکھیں، کسی کو کنفرم کرنے کے لیے لا محالہ اس سورس تک پہنچا جاتا ہے یا اس ملک میں جایا جاتا ہے اور وہاں پہ سے معلومات کی جاتی ہیں. تو پوری دنیا کے اندر یہ پتہ نہیں چلا کہ کسی کو کہ یہ سورس یہ لیک ہونے والی ہے کوئی چیز. پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ پیپرز کیا ہیں. آپ ذرا یہ غور سے دیکھیے گا یہ پیپرز ہیں کیا. کیا ہیں یہ پیپرز دراصل آڈٹ رپورٹس ہیں. یہ آڈیٹر فرمز جو ہوتی ہیں وہ آف شور بنانے کے لیے جو سارے گیم کھیلتی ہیں دنیا کے اندر، یہ وہ پیپرز ہیں. یہ کسی نے بھی ابھی تک اس کے اوپر، اور میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میڈیا کیا ہو رہا ہے اس وقت، یہ میڈیا گیم ہو رہا ہے. یہ انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ پیپر جو وہ لوگ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کیا ہے اتنے 1 سال یہ میں تو سامنے بولتا ہوں ہے. اب کا انکشاف کیا ہوتا ہے، یہ والیوم 32 میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے جو اس وقت ساری ایک تو ایشو نہیں ہے، اس میں دنیا بھر کے لوگوں کے نام آ رہے ہیں. دراصل یہ اور بونچالی کیفیت ہے، مطالبات آ رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، استعفے کے مطالبات آ رہے ہیں. اس میں دراصل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قوتیں لگی ہوئی ہیں جس کو آپ سپر پاور بھی کہتے ہیں. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں سپر پاور، لیکن اس سپر پاور کے پیچھے بھی قوتیں جو اپنا آج سے نہیں، یہ آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، یہودی جو کچھ گیم کھیلتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا جو کچھ کرنے کے لیے، یا وقتاً فوقتاً کس طرح کوئی کبھی کوئی قوم اٹھتی ہے، یونانی قوم اٹھتی ہے، کبھی کچھ اٹھتی ہے. یہ اس طرح کی اس وقت ایک قوم ہے جو 4 جائنٹ کہلاتے ہیں، 4 جائنٹس کہلاتے ہیں. یہ ان کا گیم ہے دنیا کی اکنامی پہ. گیم سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے دنیا کی اکانومی کے اوپر اپنا پورا گریپ کر چکے ہیں. یہ اس کا ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک پارٹ دکھایا ہے جو بندے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں. یہ جس قوم کے آپ نام لے رہے ہیں، کیا اس میں جن پاکستانیوں کے رشتہ داروں کا، ان کے اپنے پولیٹیشین کا نام ہے، کیا وہ پارسل ہیں اس کے؟ بالکل ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے ہیں. یہ انہوں نے محفوظ کری ہوئی تھی فائلیں. یہ صرف انہوں نے ایک پتے پھینکے ہیں اپنے، یہ تھوڑے سے پتے پھینکے ہیں پوری دنیا میں. کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو امپائر کو ہے نا وہ مضبوط رکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ دیکھ لے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ اپنی امپائر کو قائم کرنے کے لیے یہ رکھے جاتے ہیں. یہ بہت چھوٹا سا پتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ سمجھنا ہے نہیں، سیاست میں اس طرح جو ہے چیزوں کو اگر دیکھیں تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی بھونچال آ سکتی ہے؟ دیکھیں آ چکی ہے نا. آپ 2 دن سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو ڈسکشن ہے. اس سے ڈسکشن نہیں ہے، بھونچال یہی ہے کہ دنیا کے اندر تو آپ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، بس صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. دیکھیں چودھری نثار صاحب ایک بات کہتے ہیں جو آج تک لوگوں نے سمجھی نہیں. میں نے حکم دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اب حکم دے دیا ہے FIA کو، میں نے حکم دے دیا ہے پولیس کو. جناب والا مجھے قانون میں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک وزیر داخلہ کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو
हुक्म दे सकता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कानून के मुताबिक काम कर सकती है, किसी के हुक्म पे नहीं काम कर सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो आपकी सही है। अनिल मुमताज साहब, सियासत में भौचाल आ गई है, दुनिया भर में तहकीकाती कमेटियां प्रोब तश्कील दिए जा चुके हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, मुतालबे वो इस्तीफों के, क्या ये पाकिस्तान में भी आपको देखने में मिल रहा है कि कहीं ऐसा होगा? जनाब, पाकिस्तान के अंदर दरअसल एक ये 60 सालों के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि आवाम जो चीज़ उनको समझ में आनी चाहिए वो अपने दिमाग से नहीं समझते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज तक उर्दू राइज ही नहीं की गई पाकिस्तान के अंदर, कि उनको समझ में आए कि अंग्रेज़ी में जो हमारे साथ गेम प्लान हो रहा है, हमारे साथ जो फ्रॉड हो रहा है, वो समझ सकें वो, इसलिए उर्दू कभी तक इंप्लीमेंट लाई नहीं जाती। अब तो 100 से ज्यादा चैनल्स हैं और मेरे ख्याल में रात से इसी पर जो है बात बोल रहे होते हैं, आपके सामने है, मैं आपको बता ये रहा हूं। बात तो लोगों को अब पता है ना कि ये लीक्स आ गई है, इनमें किस किस के नाम है, वो क्या अभी तहकीक इसमें अभी इन्होंने, हमारे बड़े साहब ने, मोहतरम साहब ने कहा था कि गदून मज़ई में जिस तरह एक फ्री स्टेट बनाई जाती है और लोगों को लालच दिया जाता है कि वो वहां के आके कारोबार करें, ये लालच है, तरगीब, इसको आप, ये सोफिस्टिकेटेड लफ्ज है, असली होता है लालच दिया जाता है कि आप यहाँ काम करें, आप अपना लफ्ज रखें, हम अपने रखते हैं। हाँ, अब मैं ये बोलता हूं, इन्होंने कहा हमारे मुल्क के अंदर, ये एक मुल्क के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर एक गदून मज़ई की स्टेट एक बना दी जगह, और वहां पे कहा गया कि आप आके कारोबार करें। यहाँ पे एक ये फिजिकल चीज है कि यहाँ पे आप कोई चीज इंडस्ट्री लगाएंगे यहाँ के इलाके के अंदर। मुझे बताएं, जो ये जो पनामा लीक्स है, जो कैमल आइलैंड्स हैं और 2 आइलैंड और हैं, वहां पे कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है? मुझे ग्राउंड पे दिखा दें वहां पे जाके कोई एक भी। ये किसी ने बताया, किसी चैनल ने आपको बताया? मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बताएं जो पनामा है वहां पे कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है जिधर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए जाके। कैमल आइलैंड में कुछ छोटा सा जजीरा है, वहां पे कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है जहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है? ये कोई बता रहा है आपको? किसी चैनल ने, 100 चैनल ने आपको बताया किसी ने उर्दू में? कोई नहीं बता रहा, क्योंकि ये उनके हाथों में खेल रहे हैं। ये मीडिया उन हाथों में खेल रही है जिसको के कहा जाता है। ये के का एक का बता रहा हूं, जिसमें जिसको अमेरिकी सदर चला रहा है, अमेरिकी सदर को चला रहा है, वो यूनाइटेड नेशन को चला रहा है। अभी एक को मैं आपको बात बताऊं, मार्क जिंगर का नाम सुना हुआ है आपने? फेसबुक के बानी का नाम सुना हुआ है आपने? दुनिया के टॉप 10 उसमें आता है पैसों में, अमीर लोगों में आ रहा है कि नहीं आ रहा उसका नाम? फेसबुक से अभी मेरी हालिया लड़ाई हुई है और DGFIA के पास पड़ी है। जब मैंने उन्होंने मेरा फेसबुक ब्लॉक किया, तो जब मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो इनका पता ही नहीं है, फेसबुक का कोई एड्रेस दुनिया में मौजूद नहीं है, फेसबुक का फोन नंबर दुनिया में मौजूद ही नहीं है, फेसबुक का ईमेल नंबर दुनिया में मौजूद ही नहीं है, और वे दुनिया का टॉप 10 के अंदर है। ये मुझे बताएं पैसा कहां से आ रहा है उसके पास? और जब मैंने तहकीकात करी, जब मैंने तहकीकात करी तो पता चला ये तो नासा, ये जो एक उनका नेशनल डाटा प्रोग्राम है अमेरिका का, ये जो गूगल है और व्हाट्सएप है, ये उनका ये प्रोग्राम है, ये जो चला रहे हैं, ये जो मार्क जिंगर साहब चला रहे हैं और ये जो मुफ्त में चला रहे हैं फेसबुक, ये उनका प्रोग्राम है। ये डाटा इकट्ठा करते हैं पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया का डाटा इकट्ठा करके उनको कंपाइल करके उनको सॉर्ट आउट करके आपके सामने ये पनामा लीक, मतलब ये तरीकेकार है लीक। ये देखे ना आप, मुझे मैंने बताया ना, मार्क जिंगर दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, उसका फोन नंबर ही नहीं है सर। पूरी दुनिया में फोन नंबर दिखा दे मुझे उसका। अनिल मुमताज साहब, ये राइट है हर एक को कि जहां चाहें वो पैसा इन्वेस्ट करें, जहां उनको बेहतर मौके हों, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे मुल्क के सियासतकार, सरमायादार या ताजर, जिसे जो कहें, वो मुल्क तरक्की पजीर है और उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है मुआशी तौर पर, वो अपने मुल्क में क्यों सरमायाकारी नहीं करते हैं? एक आवाम से सवाल करूंगा। आप आवाम हैं? मैं आवाम हूं और मैं आवाम से ही सवाल करूंगा। अभी हमारे मोहतरम साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ स्टील मिल चलाते हैं और उससे वाबस्ता हैं और उनकी एक्सपर्टीज अच्छी है, और उनके दोनों बेटे भी यही कारोबार कर रहे हैं और उसमें उनकी एक्सपर्टीज है।
میں عوام سے سوال, یہ بات خواجہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہی نہیں ہے, یہ تو حقیقت ہے نا سر کہ اسٹیل کے کاروبار سے وابستہ ہیں, اور آج سے نہیں ہے بلکہ جو انویسٹمنٹ آئی ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ابھی سوال پہ, ابھی سوال کے اندر دیکھیں آپ کا جواب بھی موجود ہے اس میں. میں عوام سے بولتا ہوں کہ وہ نواز شریف صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے قومی اور عوامی مفاد میں اپنے دونوں بچوں کو کیوں نہیں موٹیویٹ کیا جب سے وہ پاکستان میں 2006 سے, کب سے آئے ہیں وہ 2008 یا 2006 میں پاکستان جب انہوں نے قدم رکھا کہ آ کے دونوں بیٹے میرے پیارے بچوں پاکستان کی اسٹیل مل جو اس وقت تباہی کے کنارے پہ ہے, دہانے پہ ہے, ان دونوں کو چلا کے پاکستان اس اسٹیل مل کو کھڑا کر دو اپنے پیروں پہ, اور عوام کو بتاؤ کہ یہ اسٹیل مل ایسے کھڑی ہوتی ہے. ایک تو یہ میں. اچھا انہوں نے پھر ایک اور بات آئی تھی کہ ہم لوگ ہے نا دراصل ایک بات کرتے ہیں ذاتیات کر کے وہ بات کو ہم غائب کر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پیسہ لے کے گئے, ہم تو یہ سنتے آئے ہیں, ابھی اخباروں کے ذریعے سنتے ہیں, میڈیا کے ذریعے, بعد میں کہیں 10-20 سال کے بعد کوئی ویڈیو نکلتی کہ 20 کنٹینر گئے تھے, بکسے پتہ نہیں کتنے گئے تھے, 20 کنٹینر گئے تھے. پھر ایک میں اب میں ایک اور سوال کروں گا, اب میں حکمرانوں سے ڈائریکٹ سوال کروں گا سر. 2008 میں جس وقت آئل کے ریٹ $145 فی بیرل ریٹ تھے, اب آپ ایک بات دیکھیں یہ پیسہ, پہلے تو یہ پیسہ آیا کہاں سے, یہ سوال نہیں کریں آپ کہ انہوں نے محنت کری کیا کری, ان کو چھوڑ دیں, دونوں کو, ان دونوں بچوں کو چھوڑ دیں. آپ پاکستان میں آپ پاکستان میں شروع ہو کہ وہ جو جڑ کے ہے اس جڑ کو پکڑیں گے, خود بخود دونوں اندر ہوں گے, وہ ان کی پوری لائن اندر ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں $145 فی بیرل, ایک بیرل 2008 میں $145 فی بیرل ریٹ تھے تیل کے. اس وقت کے الیکٹرک کو فی یونٹ $7.16 دیے جا رہے تھے, جس میں سبسڈی الگ سے شامل لوگ الگ دے رہے تھے. آج $30 فی بیرل, اور اس سے بھی کم ریٹ ہے, $13.30 دیے جا رہے ہیں. اس کا کون جواب دے گا؟ ایک اور, ابھی ابھی سب ختم نہیں ہوا. روزانہ پاکستان سے 1 لاکھ بیرل تیل روزانہ چوری ہو رہا ہے. اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہے نا, یہ کئی جب بھی آتے رہے اور وزیر پیٹرولیم لگے رہے ہیں, یہ اس لیے اس کیس کو اٹھنے نہیں دے رہی ہے. آپ ایک اسپیسیفک موضوع پہ آ گئے ہیں. جو ہے اپنا میرا خیال ہے کہ 4-5 گنا اس کو اور بڑا کرنا. اب آپ کا سعودی عرب میں اسٹیل کا بزنس نہیں ہے؟ نہیں, میرا ہے اسٹیل کا بزنس. اس میں یہ کہ الحمدللہ جو اس کی سیل سے میرا حصہ آیا تھا, الحمدللہ کافی اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی اس میں. تو میں نے ایک چھوٹا سا جو نا اسٹیل کا کارخانہ میں نے اپنے نام سے شروع کیا. پھر اچھا جی اپنے نام سے شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی برکت عطا فرمائی. جو پہلا سال تھا انتہائی کم, میرا خیال ہے کہ 10-12 کروڑ روپے کی ٹوٹل سیل تھی, پاکستانی روپیز کی بات کر رہا ہوں میں. اور پھر اس کے بعد کرتے 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 اللہ پاک نے بہت برکت عطا فرمائی, اور یقیناً سعودی بینکس نے اپنا ہم لوگوں کو فنڈ کیا اس کے اندر. تھوڑا سا ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ چلے سعودی عرب میں تو آپ نے ڈیٹیل بتا دی, تو برطانیہ میں بھی آپ کی بہت پراپرٹی ہے, اور ہمارے کچھ سیاستدان یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب بتائیے کہ یہ جو برطانیہ میں اتنی مہنگی جائیداد ہے, اتنے ایسٹس ہیں, یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے ہیں؟ جناب حسن نواز صاحب کا یہ 1 ہائٹ پارک پلیس, یہ اگر آپ کو موقع ملے تو یہ فلیٹ دیکھ لیں لندن میں. کتنی ماشاءاللہ قیمت ہے اس فلیٹ کی, 8.5 ارب روپیہ. دوسری دیکھ لیں مے فیئر میں اپارٹمنٹس ہیں میاں صاحب کی, کتنی قیمت ہے, 4.25 ارب روپیہ. یہ کہیں پتہ ہے کسی کو کہ پیسہ کدھر سے گیا؟ میں اس سے پوچھتا ہوں اپوزیشن لیڈر, کدھر سے آپ کے پاس پیسہ ہے جی؟ ڈیوک اسٹریٹ پہ, ڈیوک اسٹریٹ لندن میں, کیونکہ میں جاتا ہوں مے فیئر میں, اپارٹمنٹ کی قیمت کتنی ہے؟ 68 کروڑ روپیہ. پھر سے دیکھ لیں 68 کروڑ روپیہ, ماشاءاللہ. کوئی ٹیکس ٹوکس اس کا نہیں پتا کدھر سے پیسہ گیا ہے. پھر آ جائیں جی برورڈ ہاؤس ہے,
वेस्ट 1 के अंदर लंदन में कितनी कीमत है? सिर्फ 22 करोड़ रुपया। ये बड़ा माशाल्लाह सस्ता मिल गया इनको। फिर रिच पॉन्ड अपार्टमेंट रिच पॉन्ड कोर्ट लंदन के अंदर कितनी पाकिस्तानी रुपए में कीमत है? 22.5 करोड़ रुपया माशाल्लाह। अच्छा, कोई पता नहीं पैसा किधर से आ रहा है। हुसैन नवाज साहब, ये हसन साहब के बारे में, लेकिन आप उनके बहाव पे भी जवाब दे सकते हैं, ये इतना पैसा कहां से आया? पहली बात तो ये कि मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि इमरान खान साहब के पास इनकी वैल्यूएशंस कहां से आई हैं इन सारी प्रॉपर्टीज की। उन्होंने पाकिस्तानी रुपीज में उसको ट्रांसलेट किया। जी हाँ, और वो जो है अपना कौन सा जो है उन्होंने एक्सचेंज रेट किया वो भी वही जानते हैं, कौन सी जो है ना ये प्रॉपर्टीज हैं वो भी वही जानते हैं, और फिर उसके बाद उनकी वैल्यूएशंस हैं वो भी वही जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक इंतहाई सिंपल बात बताऊंगा कि हसन नवाज शरीफ जो मेरा छोटा भाई है उसका काम क्या है? वो प्रॉपर्टीज खरीदता है, उन प्रॉपर्टीज को वो रिफर्बिश करता है और रिफर्बिश करके उनको दोबारा बेचता है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह